آگے کیا ہونے والا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید انسان نے ہمیشہ خود سے پوچھا ہے، ایک ایسی جستجو جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور اسی تجسس کی وجہ سے مستقبل کو سمجھنے کے 4 بالکل الگ الگ راستے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ راستے کون سے ہیں اور ان میں آخر فرق کیا ہے۔ یہ سوال تو ہم سب کے ذہن میں گونجتا ہے نا؟ کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ کون سی قوم اوپر جائے گی، کون سی نیچے آئے گی؟ ہمارا کون سا فیصلہ صحیح ثابت ہوگا اور کون سا غلط؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آج ہم اسی ایک سوال کے جواب میں کی جانے والی 4 مختلف کوششوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ چاروں طریقے ایک ہی چیز کے بارے میں ہیں، یعنی مستقبل، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ان کے سورسز، ان کی لمیٹیشنز اور ان پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یہ سب ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ یوں سمجھیں کہ منزل ایک ہے، مستقبل کو جاننا، لیکن اس تک پہنچنے کے راستے بالکل جدا ہیں۔ تو چلے شروعات کرتے ہیں ان 2 طریقوں سے جو سب سے کامن ہیں، جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ سنتے اور استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں ہر چیز کا دار و مدار انسان کی اپنی عقل، اس کے تجربے اور اس کے مشاہدے پر ہے۔ پہلا طریقہ ہے سیاسی تجزیہ یا پولیٹیکل انالیسس۔ اب یہ کوئی تکا نہیں ہے، یہ مستقبل کو سمجھنے کی ایک باقاعدہ منظم کوشش ہے۔ اس میں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ صرف اندازے نہیں لگاتے، وہ اصل میں ڈیٹا، ثبوت اور پرانے ٹرینڈز کو دیکھ کر ایک پورا نقشہ بناتے ہیں کہ اچھا آگے یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے الیکشن سے پہلے پولز ہوتے ہیں، وہ اسی تجزیے کی ایک مثال ہے۔ یہ ایک خالص لاجیکل یعنی منطقی کام ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک تجزیہ کار دیکھتا کیا ہے؟ وہ بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ ملک کی اکانومی کیسی چل رہی ہے، لوگوں کا موڈ کیا ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اور حکومت جو پالیسیاں بنا رہی ہے وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک مضبوط تجزیے کی بنیاد بنتی ہیں۔ لیکن، اور یہ بہت اہم لیکن ہے، سیاسی تجزیہ کبھی بھی 100% گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ وجہ بہت سادہ ہے۔ انسان اور انسانی معاشرے بہت انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ، کوئی ایک بحران، کوئی ایک اچانک فیصلہ، اور پورا کا پورا منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ تو تجزیہ ہمیں ایک پاسبل ریالٹی دکھاتا ہے، فائنل ٹروتھ نہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے طریقے پر، یعنی پیشن گوئی یا پریڈکشن پر۔ یہ تجزیے سے کافی مختلف ہے۔ کیسے؟ اس میں منطق سے زیادہ قیاس سرائی یعنی گیس ورک شامل ہوتا ہے۔ پیشن گوئی کرنے والا اکثر اپنے تجربے کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی رائے، اپنی خواہشات کو بھی بیچ میں لے آتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ ارے میری فیوریٹ ٹیم ہی جیتے گی۔ اب اس کے پیچھے ڈیٹا نہیں بلکہ اس کی اپنی امید اور پسند ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ فرق بالکل صاف ہے۔ سیاسی تجزیہ کی بنیاد ہے منطق اور ثبوت، جبکہ پیشن گوئی کی بنیاد ہے قیاس اور ذاتی خیال۔ ایک تجزیہ کار کوشش کرتا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے، لیکن پیشن گوئی میں اکثر ذاتی پسند ناپسند کا رنگ شامل ہو ہی جاتا ہے۔ اب تک تو ہم بات کر رہے تھے خالص عقل اور منطق کی دنیا کی۔ چلیں اب یہاں سے تھوڑا اوپر اٹھتے ہیں اور ایک ایسے زاویے کو دیکھتے ہیں جہاں ایمان اور روحانیت کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ مستقبل کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی الگ انداز ہے، جو صرف دماغ کا نہیں دل کا بھی معاملہ ہے۔ اسلام میں ایک بہت ہی گہرا کانسیپٹ ہے جسے فراست کہتے ہیں۔ یہ صرف ذہانت یا عقل نہیں ہے، یہ اصل میں ایمان، تقوی اور اللہ سے گہرے تعلق کا ایک انعام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی مومن کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ اس کے اندر ایک خاص روشنی، ایک بصیرت پیدا کر دیتا ہے، جس سے وہ چیزوں کو ویسا نہیں دیکھتا جیسی وہ اوپر سے نظر آتی ہیں، بلکہ ان کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد ہمیں اس مشہور حدیث میں ملتی ہے، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہاں سب سے کمال بات کیا ہے؟ یہ کہ اس بصیرت کو انسان کی اپنی قابلیت نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ کا نور کہا گیا ہے۔ مطلب اس کا سورس، اس کا منبع خود انسان نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ہاں، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ فراست ایک گائیڈنس تو ہے، ایک رہنمائی ہے، لیکن یہ وحی کی طرح حتمی اور فائنل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ملتی تو انسان کو ہی ہے تو اس میں غلطی کا امکان پھر بھی رہتا ہے۔ البتہ چونکہ اس کی بنیاد صرف عقل پر نہیں، ایمان پر ہے، اس لیے اس کے صحیح ہونے کا امکان عام اندازوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور اب
اب ہم آتے ہیں علم کے سب سے اونچے، سب سے یقینی درجے پر۔ یہ وہ علم ہے جو انسانی کوشش، عقل اور تجربے سے بالکل بالاتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سورس براہ راست اللہ کی ذات ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے، اور یہ علم نہ تو کوئی سیاسی تجزیہ ہے، نہ کوئی پیشن گوئی، اور نہ ہی یہ مومن کی فراست ہے۔ یہ ایک بالکل الگ کیٹیگری ہے، اسے وحی کہتے ہیں، اور یہ وہ علم ہے جو 100% یقینی، حتمی اور ہر قسم کی غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثالیں خود قرآن پاک میں موجود ہیں۔ سوچیں ذرا، رومیوں کی فتح کی خبر دے دی گئی جب وہ ہار رہے تھے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا، پچھلی قوموں کا انجام کیا ہوا یہ بتایا گیا۔ یہ وہ خبریں تھیں جو وقت نے ثابت کیا کہ حرف بحرف سچ تھیں، اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وحی کا علم تمام انسانی علم سے بلند اور سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ چاروں طریقے سمجھ لیے۔ اب سب سے اہم سوال، آج کے دور میں جہاں ہر طرف سے انفارمیشن آ رہی ہے، ہم کسی بات کو کیسے پرکھیں؟ کیسے فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ چلیں ایک فریم ورک بناتے ہیں جو اس معلومات کے طوفان میں ہماری مدد کرے۔ اس کو یوں ایک سیڑھی کی طرح دیکھتے ہیں۔ سب سے نیچے، سب سے کمزور پائیدان پر ہے پیشن گوئی، جس پر بھروسہ سب سے کم ہے۔ اس سے ایک سٹیپ اوپر ہے سیاسی تجزیہ، جو لاجیکل تو ہے مگر حتمی نہیں۔ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے مومن کی فراست کا، جو ایمان کی روشنی کی وجہ سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اور سب سے اوپر چوٹی پر ہے انبیاء کی خبر، یعنی وحی، جو کہ مکمل حتمی سچائی ہے۔ یہ جو ٹیبل ہے نا، یہ ساری بحث کا ایک زبردست خلاصہ ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے پیشن گوئی، جس کی بنیاد صرف اندازہ ہے، اور دوسری طرف ہے انبیاء کی خبر، جس کی بنیاد وحی اور یقین ہے۔ درمیان میں سیاسی تجزیہ ہے، جو عقل پر مبنی ہے، اور مومن کی فراست، جو ایمان پر۔ ان کی بنیاد ہی بتاتی ہے کہ ان میں سچائی کا لیول کیا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو آج کے دور میں اس فریم ورک کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا نے ہم میں سے ہر ایک کو تجزیہ کار بھی بنا دیا ہے، اور پیشن گوئی کرنے والا بھی۔ ہر طرف دعوے ہی دعوے۔ ایسے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات حقیقت نہیں ہوتی۔ تو پھر ایک سمجھدار شخص کا راستہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت سادہ۔ وہ اپنی عقل کو بھی استعمال کرتا ہے، اپنے ایمان کو بھی ایک گائیڈ کے طور پر مضبوط رکھتا ہے، ہر بات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرتا بلکہ اسے پرکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اندھی تقلید سے بچتا ہے۔ یہی وہ بیلنسڈ راستہ ہے جو ہمیں بھٹکنے سے بچا سکتا ہے۔ آخر میں بس ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اس شور سے بھری دنیا میں جہاں ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، کیا عقل، تحقیق اور ایمان کا یہ خوبصورت امتزاج ہی وہ روشنی نہیں ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کا سب سے صاف اور واضح راستہ دکھا سکتی ہے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔